ہم نے بیرون ملک سے لمبا سوال بھیجا ہے، آپ سے ہوگا وہیں کی زبان میں بتا دیں. اللہ Apostle sallallahu alaihi wasallam with a small room with a family mat. Allah's Apostle sallallahu alaihi wasallam came out of his house and prayed. Some men came, joined in prayer. And again the next night, they came for the prayer, but Allah's Apostle sallallahu alaihi wasallam delayed and did not come out to them. So they raised their voices and knocked the door with small stones to draw his attention. Came out to them in a spirit of anger, saying, "You are still insisting on your deed that's Tarawih prayer in mosque, that I thought that this prayer, Tarawih, might become an obligation. So you people offer this prayer at your home. So the best prayer of the man is the one which he offers at home, except the compulsory prayer, book 73, hadith number 134. انہوں نے آخر میں پوچھا ہے, is it better to say the Tarawih prayer at home? اس کا شاید جواب میں زیادہ تفصیل میں نہ دوں, مختصر سی بات یہ ہے کہ تراویح فرض نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روٹین رہا ہے کہ آپ نے صرف فرض نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھی, باقی نماز کا حصہ جس میں سنتیں, واجب, نوافل, یہ سب گھر پہ آپ پڑھتے تھے. ہم بھائی اہل عرب پر کچھ لوگوں کو میں نے اعتراض کرتے ہوئے دیکھا کہ سب نماز مکمل نہیں پڑھتے. گمان غالب یہ ہے عرب شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ فرض نمازیں وہ مسجد میں ادا کرتے ہیں اور نماز کا باقی حصہ پڑھائی کرتے ہیں. گے ہمارے یہاں جس طرح سے اور بہت چیزیں تبدیل ہوتی چلی گئیں, اس طرح سے کچھ روایات بن گئی ہیں. جیسے ہم شب قدر میں عبادت کرتے ہیں, اب وہ نفلی عبادات ہیں. تمام ذکر, اذکار, نوافل, تلاوت کلام پاک, یہ سب نفلی عبادات اس رات میں ہم کرتے ہیں. لیکن کچھ روایت کیوں بن گئی کہ ہم مسجد میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ ہم مل کر عبادت کریں. اسی طرح اور مبارک راتیں, شب برات کے, معراج, شب معراج, ان میں بھی اسی طرح سے توجہ. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی عبادات کو جتنا چھپا سکے اتنا ہی بہتر. صرف فرض نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے, وہ مسجد میں باجماعت ادا کر لی جائے. باقی تو جتنا ہم چھپا کے عبادت کر سکیں اتنا ہی وہ رنگ لاتا ہے, تاجر اتنا ہی زیادہ ہے. اور نہ احتمال یہ ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہیں ریاکاری میں نہ دیکھ جائے. بات اس سے
نفلی عبادات کو چھپانا بڑا ضروری. رہ گئی تراویح کی بات. تراویح کے اندر دقت ہمیں گھر پر ہی پیش آئی. ہم اجمی جو ایک طرف رہ گئے، اہل عرب جن کی مادری زبان عربی ہے، خود ان میں بھی حفاظ ہر کوئی نہیں، سبھی نہیں. حافظ قرآن ان میں بھی بہت کم تعداد. تو تراویح میں قرآن پاک کا پڑھا جانا اور ثواب کے علاوہ اس کی دوسری مفیت ہے. قرآن پاک کا جو محفوظ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ خود قرآن کی حفاظت کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشنز اور آلٹریشنز نہ ہونے پائے. تراویح اس کا ایک پروسیس کا ایک حصہ ہے. ہر سال قرآن پاک حافظ لوگ پڑھتے ہیں. ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں. حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو قرأت کرتے ہوئے سن کے ان کو اندازہ رہتا ہے کہ قاری صاحب نے کہاں پہ کوئی غلطی کی، یا خود کہیں اگر وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں ادراک ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح قاری صاحب کی ابتدا میں تراویح ادا کرنے والوں میں کچھ افواج، تو وہ غلطیاں ساتھ ساتھ درست ہوتی چلی جاتی. یوں ایڈیشن آلٹریشن سے بچا رہا. تو تراویح کا گھر پر تنہائی میں پڑھنا ہر ایک کے لیے شاید ممکن نہ ہو. تو مسجد میں جو نماز تراویح کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں یہ سہولت ہم جیسے لوگوں کو ہے جو حافظ قرآن میں پڑھا تو ہے لیکن ہم حافظ نہیں. تو یوں ہمارا مسئلہ وہ حل ہو جاتا ہے. اگر کوئی صاحب حافظ ہیں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کیا کرتے ہیں؟ کوئی تو شرط نہیں. بات